بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہر روز کی طرح آج کی اس مختصر سی نشست میں ہم آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کی اس نشست میں بھی ہمارے ویورز کی جانب سے چند ہمارے دوست ہیں بڑے محبت کرنے والے، ان کی جانب سے ایک کویسچن آیا، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ تمام جو سامعین کرام ہیں ان کے آن ایئر کر دیا جائے۔ اس کویسچن کا جواب اور اس کویسچن کا حل اپنے اسلامی اصولوں میں ڈھونڈنے کے لیے آج ہم یہاں پر حاضر ہیں، اور کوشش کریں گے کہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کا جواب ہم سمجھ سکیں اور اس کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سے ہم توفیق مانگ سکیں۔ وہ کویسچن کیا ہے؟ وہ یہ ہے، کویسچن یہ ہے کہ کیا گھر کے اندر صرف سربراہ پر قربانی واجب ہے، یا جو کام کرنے والے ہیں گھر کے اندر ان پر بھی واجب ہے؟ سوال سمجھ میں آ گیا کہ سوال یہ ہے کہ گھر کے اندر جو سربراہ ہوتا ہے کیا اس پر صرف قربانی واجب ہوتی ہے، یا کام کرنے والوں پر قربانی واجب ہے؟ کیا عورتوں پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے؟ کیا بچوں پر بھی قربانی واجب ہو سکتی ہے؟ تو اس کا جواب آج ہم اس نشست کے اندر دینے کی کوشش کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے دین میں مکمل ترین ہر قسم کے حالات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہماری رہنمائی فرمائی۔ اس سوال کو اگر ہم اسلامی نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں تو اسلام نے ہمیں پہلے ایک اصول بتایا، جو بندہ صاحب نصاب، جو انسان صاحب نصاب ہوگا، صاحب نصاب 52.5 تولہ چاندی کے بقدر اس کے پاس مال تجارت ہو، نقدی پیسے ہوں، سونا، یہ ساری چیزیں مل کر، اگر صرف سونا ہے تو آج کل تو نہیں ہوتا بلکہ پیسے بھی ساتھ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ مال تجارت بھی۔ مال تجارت مینز کہ بیچنے کے لیے جو مال لگایا ہو، جو بیچنا آپ چاہتے ہیں اس کو مال تجارت کہا جاتا ہے، کہ جو آپ نے سوچ لیا میں نے یہ بیچنا ہے، تو وہ پروڈکٹس جو ہیں ہماری فیکٹریز کے اندر وہ ساری مال تجارت کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ مال تجارت ہو یا سونا ہو تھوڑا سا اور ساتھ اس کے ساتھ پیسے ہوں، اگر صرف سونا ہے تو 7 تولے سونا ہوگا، تو یہ چیزیں 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے بقدر اگر اس کے پاس ضرورت سے زائد مال ہے۔ اور یاد رکھیے گا کہ یہ نصاب زکوٰۃ کا نصاب نہیں ہے، قربانی اور زکوٰۃ کے الگ الگ نصاب ہیں۔ یہاں پر وہ چیزیں جو آپ سال میں استعمال نہیں کرتے وہ بھی ساتھ شامل ہوں گی، اور ان پر سال گزرنا شرط نہیں ہے۔ ایام قربانی میں اگر اتنے پیسے ضرورت سے زائد آ گئے تو آپ پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب۔ تو صاحب نصاب اگر کوئی بندہ ہے گھر کے اندر اس پر قربانی واجب ہوگی۔ یاد رکھیے، بچہ ہے اور نابالغ ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہوگی، یتیم ہے نابالغ ہے قربانی واجب نہیں ہوگی، اگر کوئی پاگل ہے اور بالغ بھی ہے اس پر قربانی واجب نہیں ہے۔ تو یہ کہ جو اس گھر کے اندر عاقل بالغ مسلمان ہے اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر والد صاحب ہیں، ان کی اولاد بالغ ہے، والد صاحب صاحب نصاب ہے، ان پر الگ واجب ہوگی۔ اگر ان کی اولاد صاحب نصاب ہے ان پر الگ واجب ہوگی۔ اگر والد صاحب ہیں اور ساتھ ان کی یعنی کہ ساتھ جو ہے وہ بچوں کی والدہ بھی ہیں، اگر وہ صاحب نصاب ہیں، کیا مطلب ان کے پاس سونا ہے اور خود بھی وہ کہیں کام کرتی ہیں، یا یہ ان کو پیسے دے دیتے ہیں ان کے خرچے کے لیے، گھر کے خرچہ چلانے کے لیے نہیں، ان کا ذاتی جیب خرچ ہو، اگر ان کے پیسے پاس بچ جاتے ہیں اور سونا ہے اتنا کہ 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر ان کی قیمت بن جاتی ہے، تو ان پر الگ سے قربانی واجب ہوگی۔ یہ نہیں ہوگا کہ ابو جان نے کر دی، امی جان پر بھی قربانی واجب تھی وہ بھی نکل گئی، بچوں پر واجب تھی وہ بھی نکل گئی، اس طرح نہیں ہوگا۔ اگر گھر کے تمام افراد صاحب نصاب ہیں تو ہر بندے پر الگ الگ واجب ہوگی۔ میں نے 3 شرائط کہی ہیں، عاقل، بالغ اور مسلمان۔ اگر ان میں سے کوئی صاحب نصاب ہوگا تو ان پر قربانی واجب ہو جائے گی۔ مجھے امید ہے سامعین کرام کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ چکے ہوں گے، اگر نہیں سمجھے
تو مجھے ضرور کمنٹ کیجئے تاکہ ہم اس کو مزید واضح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔